الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے اپنے نفس کے کھوٹے پن کو، شح کو توڑ دیا، سنوار دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی آدمی کامیابی والے ہیں، یہی گروہ کامیابی والا ہے۔ انسان کے اندر یوں تو بہت سی بیماریاں ہیں، کچھ جسمانی بیماریاں ہیں، کچھ روحانی بیماریاں ہیں۔ ہمارا موضوع روحانی بیماریاں ہوتا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ رابطہ کرے۔ روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ انسان کے نفس کو ایک بیماری لگ جاتی ہے جس کا نام حرص اور طمع اور لالچ ہے۔ جب انسان کو حرص پڑ جاتی ہے، چاہے وہ حرص کسی بھی چیز کی ہو، دنیا کی ہو، مال و دولت کی ہو، زمین جائیداد، مکان پلاٹ، گاڑیوں کی ہو، عہدے کی ہو، منصب کی ہو، مرتبے کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، جب انسان کو اس چیز کی حرص پڑ جاتی ہے پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ان کو کھانے کی حرص پڑ جاتی ہے، آئے دن کسی نہ کسی آدمی کو گھیر لیتے ہیں کہ بھائی آج تم مجھے یہ کھاؤ، آج مجھے تم یہ کھلاؤ، آج تم مجھے یہ کھلاؤ، آج فلاں چیز میں کھانا چاہتا ہوں، آج میں وہ چیز کھانا چاہتا ہوں۔ ایسے وہ جو لوگوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں سے کھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے حرص کی۔ جب انسان کو زبان کے ذائقے لگ جاتے ہیں، چسکے پڑ جاتے ہیں، پھر انسان کو اس چیز سے بچاؤ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی اصلاح کرنا چاہے اور جو بندہ اپنی خود اصلاح کرنا چاہے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ان کو سونے چاندی زیورات کی حرص پڑ جاتی ہے، بعض لوگوں کو دیکھا باتوں کی حرص پڑ جاتی ہے، بعض لوگوں کو دیکھا غلام بازی کی حرص پڑ جاتی ہے، بعض لوگوں کو دیکھا سیر و تفریح کی، آئے دن پروگرامات بناتے ہیں، جی فلاں طرف چلے جاتے ہیں، فلاں طرف چلے جاتے ہیں، فلاں پارک میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی ایک حرص ہے۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا غیبت کی حرص پڑ جاتی ہے، کسی کو جھوٹ کی حرص پڑ جاتی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ کسی کو چغلخوری کی حرص پڑ جاتی ہے، وہ چغلخوری کرتا رہتا ہے۔ کسی کو مال کی حرص پڑ جاتی ہے، کسی کو کس چیز کی حرص پڑتی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے، انسان خود سمجھتا نہیں ہے۔ یہ کسی طبیب روحانی کے پاس جائے گا تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس وقت اس آدمی کے اندر کون سی بیماری ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا۔ ان روحانی بیماریوں سے اگر ہم اپنے نفس کو پاک کریں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے۔ حرص اور بخل یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور بعض دفعہ حرص کو لالچ اور طمع بھی کہتے ہیں۔ یہ حرص ہی سے بڑھتی ہے بیماری تو انسان کے اندر لالچ اور طمع پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا دوسرے کی جیب پہ نظر ہوتی ہے، اگر وہ جیب کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے تو ان کی نظر ہوتی ہے کہ یہ ابھی مجھے کوئی نہ کوئی ہدیہ پیش کرے گا، کوئی نہ کوئی چیز مجھے دے گا، یا مجھے پیسے دے دے گا کہ آپ فلاں چیز کھا لینا۔ یہ حرص ہوتی ہے۔
اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنی اس حرص کو ختم کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ایک مکان بنایا، پھر حرص بڑھتی ہے دوسرا مکان، پھر حرص بڑھتی ہے تیسرا مکان، پھر حرص بڑھتی ہے چوتھا مکان۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا ان کے اندر ایک اور بیماری ہوتی ہے، شادی ہوئی، ایک شادی کی، پھر دوسری شادی کی بھی جو ہے حرص پڑ جاتی ہے۔ اور بعض ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا کہ 4 بیویاں کرتے ہیں، پھر ایسا کرتے ہیں ایک کو طلاق دی، پھر 4 پوری کر دی، پھر دوسری کو طلاق دی، پھر 4 پوری کر دی۔ اس طرح حریص بن جاتا ہے بندہ، اور جو حریص بندہ ہوتا ہے اس کی حرص کبھی بھی بھرتی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس حرص کو ختم کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر گلستان کے اندر اسی طرح ایک حریص بندے کے بارے میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اگر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حریص بندہ تھا، میں اس کے پاس بیٹھا رات کو، اس نے مجھے کہا جی میں نے یہ کام کیا ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے، میں اس وقت میرے پاس اتنی دولت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ خیر کافی دیر لگا رہا، اپنی جو ہے نا دنیا کی عہدے کو بیان کرتا رہا، دولت کے بارے میں بتلاتا رہا۔ آخر میں کہنے لگا میں ایک سفر کروں گا، میں ایک ایسا سفر کروں گا، اس کے بعد میں نے نا بیٹھ کر ایک جگہ پہ کام کرنا ہے، بس میں نے پھر اس کے بعد کہیں بھی نہیں جانا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا اچھا وہ کون سا کام ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ آپ نے اس کے بعد بیٹھ کر، کہنے لگا میں فلاں ملک جاؤں گا، وہاں پر وہ چیز سستی ہے، پھر میں دوسرے ملک میں جاؤں گا تو وہاں پر وہ چیز ذرا مہنگے بھاؤ بکتی ہے تو اس کو وہاں پہ بیچوں گا، اور اس ملک کے اندر فلاں چیز سستی ہے اس چیز کو لوں گا، لے کر پھر میں دوسرے ملک میں جاؤں گا، وہاں پر وہ چیز جو ہے مہنگی ہے، وہاں میں وہ چیز بیچوں گا۔ کرتے کرتے اس نے پتہ نہیں کتنے ممالک، اگر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس نے گنے، پھر آخر میں کہتا ہے کہ میں آج کے بعد جو ہے پھر بیٹھ کر میں ایک جگہ کاروبار کروں گا۔ تو دیکھیں یہ دنیا کی حرص ہے، دنیا کی حرص بھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نظر سے گزری، آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 حریص ایسے ہیں کہ ان کی حریص یہ حرص ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایک دنیا کا حریص کہ جس کو دنیا کی حرص لگ جائے اس کی یہ حرص ختم ہی نہیں ہوتی، اور ایک علم کا جس کو حرص لگ جائے، نیکی تقوی کی حرص لگ جائے، پھر یہ بھرتی نہیں ہے، وہ رجتا ہی نہیں ہے۔ جتنے زیادہ نیک اعمال کرے گا وہ سمجھتا ہے میں تھوڑے کر رہا ہوں، اور زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جس آدمی کو گناہوں کی حرص لگ جاتی ہے پھر وہ گناہ ایک کرتا ہے، وہ کہتا ہے اتنی مزہ نہیں آیا، پھر دوسرا کرتے کرتے ساری زندگی گناہوں میں گزار دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس حرص کو ختم کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ مجھے لوگ حاجی صاحب کہیں، حرص ہوتی ہے لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، ایک حج کرے گا پھر حرص بڑھتی ہے، ابھی لوگ مجھے تھوڑا کہتے ہیں حاجی صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں، پھر وہ دوسرا حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ دوسرا حج کر کے آؤں گے، شاید زیادہ لوگ کہنے لگ جائیں، ابھی اگر 10 آدمی کہتے ہیں حاجی صاحب 20 اور کہیں گے، پھر اس طرح کرتے کرتے کئی حج کرتا ہے، پھر سارے لوگ اس کو حاجی صاحب کہنے لگے۔ وہ صرف حاجی صاحب لوگوں کے نام زبانوں سے سننے کے لیے صرف اس لیے حج کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھو عمرے کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں اس نے فلاں اتنے عمرے کیے تھے، حالانکہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے ان سے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، بس لوگ کہیں ہاں جی فلاں آدمی نے اتنے حرص کیے ہوئے۔ اور بعض ایسے لوگ دیکھیں، دنیا کی حرص بتا رہا ہوں اب، کہ ایک گاڑی ہے کہتے 2 اور لے لو، تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو فلاں بندے کے پاس 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں۔ یہ حرص بڑھتی رہتی ہے، جب اس حرص کی ہم طمع کی، لالچ کی یہیں پر اس کو نہیں روکیں گے یہ بڑھتی جائے گی۔ اور اس کو روکنے کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر۔ جب انسان صبر کرتا ہے، تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس گندی بیماری کو، اس حرص والی بیماری کو، طمع والی بیماری کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ ایک اور نظر سے گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے
آدم کا بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 ہرسیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. ایک ہرس مال کی ہرس، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. جس کے پاس ایک پلاٹ ہے وہ کہتا ہے 2-3 ہو جائیں، جس کے پاس ایک گاڑی ہے وہ کہتا ہے 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، جس کے پاس 1 لاکھ ہے وہ کہتا ہے 2 لاکھ ہو گئے، جس کے پاس 2 لاکھ ہے وہ کہتا ہے 10 لاکھ ہو جائے. پیسہ مال بڑھتا رہے کم نہ ہو. اور اسی طرح جب آدمی کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اگر انسان 15-20 سال کا ہو وہ کہتے 30 سال کو ہو جاؤں، جب 30 سال کو ہوتا ہے کہتے 40 سال کو ہو جاؤں، 40 سال کو ہوتا ہے کہتے 50 سال کو ہو جاؤں، 50 سال کو ہوتا ہے کہتے 60 سال کو ہو جاؤں، کہتے 100 سال کو پہنچ جاؤں. یہ رس بڑھتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم حریص بنیں نیکیوں کے، نیک اعمال کے حریص بنیں، مقابلہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ نیک اعمال کا. جب تک قناعت اختیار نہیں کریں گے یہ حرص ختم نہیں ہوگی. ایک آدمی 10,000 کماتا ہے، وہ کہتے ہیں 15,000 کماؤں، 20,000 کماؤں، شاید میرا گزارا ہو جائے. وہ 20,000 کماتا ہے، اس کے اتنے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. اس لیے اگر تھوڑے پہ راضی ہو جائیں گے، کم پہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈال دیں گے. حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، میں اس لیے بات کرتا ہوں، اکثر میں بات کرتا ہوں تو پھر اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام کا کوئی نہ کوئی واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات پر جو ہے دسترس ہو جائے اور بات جو ہے انسان کے دل میں بیٹھ جائے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اس لیے بات کرتا ہوں. حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 3 روپے تنخواہ تھی، صرف 3 روپے تنخواہ تھی. ایک بندہ آیا کہنے کا حضرت آپ کو میں 100 روپیہ تنخواہ دوں گا، آپ میرے کالج کے اندر آ جائیں، میں آپ کو 100 روپیہ تنخواہ دوں گا. حضرت نے فرمایا میں 3 روپے میری تنخواہ ہوتی ہے، 1 روپیہ میرے گھر کا خرچہ، 1 روپیہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، 1 روپیہ میں رکھ لیتا ہوں، کہیں نہ کہیں سفر کرنا پڑے یا کہیں آگے پیچھے جانا ہو تو میں اس کو رکھ لیتا ہوں. تو میں 100 روپیہ لوں گا، میں 3 روپے 4 روپے میرا خرچہ ہے، میں 96 روپے کہاں تقسیم کروں گا؟ میں کہاں سے ایسے لوگ لے کے آؤں گا جن کو میں 96 روپے دوں گا؟ تو میرے لیے یہ 3 روپے بہت ہے. تو تھوڑے پہ راضی ہوں گے، قناعت اختیار کریں گے، اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا. موجودہ دور کے اندر ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی، کافی بڑے بزرگ ہیں، 70 سال 80 سال عمر ہے. ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت آپ فلاں جگہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ آپ کو وہاں اچھی تنخواہ ملے گی، یا تو آپ کو 4-5 ہزار روپے دیتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، آپ کو اچھی تنخواہ مل جائے گی، 15-20-25 ہزار 30 ہزار تنخواہ دیں گے. حضرت فرمانے لگے دیکھو میں چلا جاؤں گا، میرے گاؤں والوں کو اتنے میں کوئی نہیں ملے گا اور میں اس پہ تھوڑے پہ راضی ہوں، اللہ میرے اس تھوڑے میں برکت ڈال دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قناعت اختیار کرنی چاہیے، حرص نہیں کرنی چاہیے، لالچ نہیں کرنا چاہیے. لالچی بندہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، ہمیشہ ظاہری طور پر کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ایک نہ ایک دن اس میں ناکامی اس کے مقدر ہوتی ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حرص نہ کریں. اب بعض لوگوں کو دیکھا میں فلاں عمرہ کروں گا نا، میں یہ حج پہ جاؤں گا نا تو پھر میں داڑھی رکھ لوں گا. یہ حرص رکھی ہوتی ہے دل میں کہ وہ فلاں بندہ ہے، دیکھو اس نے حج کیا، عمرہ کیا، اس نے اعتکاف کیا تو اس نے داڑھی رکھ لی، میں بھی پہلے اعتکاف کروں گا. اور بھائی اللہ کے بندے، اگر موت آ گئی تو نے حج ہی نہ کیا، تو نے عمرہ ہی نہ کیا، تو اعتکاف پہ بیٹھ ہی نہ سکا، تجھے رمضان المبارک تک اللہ نے زندہ ہی نہ رکھا تو پھر کیا کرے گا؟ اس لیے حرص نہیں کرنی چاہیے. نیک اعمال کی جیسے توفیق مل جائے، جیسے ہی دل میں عمل کا ارادہ پیدا فوراً کر لینا چاہیے. اسی لیے دنیا دار کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یا لیت لنا مثل قارون. اسی لیے یہ جو دنیا دار حریص بندہ ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں ہائے کاش میرے پاس ہارون اور قارون. ہارون علیہ السلام کے پاس کتنا تھا، قارون کے پاس کتنی دولت تھی، حامان کے پاس کتنی تھی، شداد کے پاس کتنی دولت تھی. اور پھر ایسے دل میں حرص ہوتی ہے کہ ہائے کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا نا تو میں اللہ کے راستے میں، اور بھائی جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کر، تجھے اور بھی اللہ دے دے گا. بعض لوگوں کو دیکھا ہائے کاش میرے پاس نا اتنے پیسے ہوتے نا تو میں اتنے پیسے ہوتے تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. اور بھائی آپ کے پاس ہیں جو، ان سے تو خرچ کرو، بعد میں دیکھی جائے گی. بندہ کوشش تو کر سکتا ہے. بڑے سے بڑا دنیا دار بھی ہو، اس کا دل اس حرص سے کبھی بھی بھرتا نہیں، کبھی نہیں بھرے گا. ایسے ایسے لوگ دیکھیں
3-3, 4-4 کروڑ 5-5 کروڑ روپیہ ماہانہ کماتے ہیں، لیکن پھر بھی روتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نام پر ان سے کہہ دو کہ اللہ کے نام پہ خرچ کر لو، نہیں دیں گے۔ لیکن شادی بیاہ اپنی خوشیوں کے اندر ایک رات میں 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ خرچ کر دیں گے، اس میں نہ تو آگے سے کہتے ہیں نہیں کیا کریں، بیٹے کی شادی تو کرنی تھی نا۔ اور بھائی اللہ کے بندے، بیٹے کی شادی تو کرنی تھی، ٹھیک ہے کرنی ہے، لیکن شریعت اور سنت کے مطابق کر لو۔ ایسے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس کو ہم نے کہا مسجد بن رہی ہے، آپ اللہ کے راستے میں دے دو، مسجد بن رہی ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے آپ دے دو۔ کہنے لگا میرے پاس نہیں ہے فی الحال، تو میرے ہاتھ بہت تنگ ہے، ایسے ہے ویسے۔ کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں کے بعد اس کے بیٹے کی شادی تھی، تو اس نے میرے اندازے کے مطابق کم و بیش ایک رات کے اندر 10 لاکھ روپے خرچ کیا۔ 10 لاکھ بیٹے کی شادی کے لیے، صرف وہ بھی کیا، مہندی کی رات، پھر بارات کی رات اور ولیمے کی رات اور خرچ کیے ہوں گے۔ تو دیکھا جائے اب اس بندے کو دل میں اتنا بھی خیال نہیں آیا 10 لاکھ میں اپنے بیٹے کی بارات کے اوپر اور ولیمے اور ان کے اوپر خرچ کر رہا ہوں فضولیات میں، تو اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر کے لیے 1 لاکھ دے دوں تو کون سی کمی آ جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا پیسہ اپنے دین کے لیے، اپنے گھر کے لیے قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے یہ جو حرص اور بخل ہوتا ہے نا، اس سے دین کو بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ذئبانی 2 بھیڑیے جو حریص ہوں آپس میں، ان کی وجہ سے پورے جھنڈ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 2 اگر آپس میں علماء کے دل کے اندر، نیک بندوں کے دل کے اندر حرص بڑھ گئی تو اس کی وجہ سے بھی دین کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ اب آپ نے کئی لوگوں نے پڑھا ہوگا بچپن میں، یہ واقعہ اکثر لکھا ہوتا ہے کتابوں کے اندر کہ لالچ بری بلا ہے۔ ایک کتا تھا، اس کو ایک ہڈی ملی، وہ دوڑتا ہوا بھاگتا بھاگتا ایک نہر کے اوپر گیا۔ نہر کے اوپر گیا تو جب کھڑا ہوا تو اس کو نہر کے اندر، پانی کے اندر ایک اور کتا نظر آیا جس کے منہ کے اندر اسی طرح ہڈی ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا میرے پاس ایک ہڈی ہے، ایسا کرتا ہوں اس کتے سے بھی وہ ہڈی چھین لے تو 2 ہڈی ہو جائیں گی۔ ہماری مثال بھی ایسے ہی ہے، دنیا دار جو انسان ہوتا ہے اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ اس کے پاس اگر 1 روپیہ ہے وہ کہتے 2 ہو جائیں، 1 لاکھ ہے تو کہتے 2 لاکھ ہو جائے، 2 لاکھ ہے تو کہتے 10 لاکھ ہو جائے، بڑھتا رہے۔ تو یہی لالچ ہوتی ہے، یہی حرص ہے۔ اس چیز کو اپنے اندر سے نکالنا۔ اب عورتوں کے اندر بھی حرص ہوتی ہے۔ کیسے حرص ہوتی ہے؟ عورتیں کیا کرتی ہیں، ایک کپڑا کسی عورت کا کپڑا دیکھ لیا اس نے پہنا ہوا ہے، پھر کہیں گی میں بھی بنا لوں، اس سے اچھا بناؤں، دوسرے سے کم نہ ہو میں۔ اور پھر اس طرح ہوتا ہے، کئی عورتوں کے بارے میں سنا کہ 20-20 25-25 30-30 سوٹ گھر میں پڑے ہوں گے، سال میں 1 دفعہ بھی وہ سوٹ نہیں پہنتی، لیکن کیا ہے، صرف حرص ہے، کپڑے پہننے کی حرص ہے۔ کوئی کتنی ایسی دیکھی جن کو جو ہے کانٹے اور یہ بالیاں اور زیورات بنانے کی حرص پڑ جاتی ہے۔ اپنے پاس 2 ہیں تو کہیں گی 2 اور ہو جائیں، 2 کانٹے ہیں کہیں گی 2 اور ہو جائیں۔ یہ حرص بڑھتی ہے، اس کو کم کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پھر بعض لوگوں کو دیکھا شہرت کی حرص ہوتی ہے، میرا نام ہو جائے، لوگ کہیں میرے آگے پیچھے واہ واہ کرنے والے ہو جائیں، اس کے بھی حرص ہوتی ہے۔ پھر بعض کو دیکھا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے حرص کرتے رہتے ہیں، مجھے مرتبہ حاصل ہو جائے، میں لوگوں کے اندر مجھے ایک مقام مل جائے، میرا ایک سٹیٹس بن جائے۔ حالانکہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان اللہ کے لیے کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام چرچا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے لیے کرتے تھے، اللہ نے ان کے نام قرآن میں بھی تذکرے کر دیے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے تذکرے فرماتے رہیں گے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا کر دی۔ اللہ کے نبی اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے، اللہ ظاہر کرنا چاہتے۔ جو اپنے آپ کو چھپاتا ہے اللہ اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اللہ اس کو پھر چھپاتے ہیں، اس کی شہرت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس حرص سے بچنا چاہیے۔ اور اب یہ حرص ختم کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی چیز، اس حرص کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد قناعت اختیار کرے، تھوڑے پہ راضی ہو جائے، صبر کرے۔
اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت احمد علی لوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، نئی نئی شادی ہوئی، ان کی جو اہلیہ تھی بہت بڑے جمعدار، بہت بڑا جو ہے چودھری آدمی تھا، اس کی بیٹی تھی، علاقے کا بڑا اچھا نام رسوخ والا آدمی تھا، اس کی بیٹی تھی۔ تو جب بیٹی آئی حضرت احمد علی لوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آئی، شادی ہو کے آئی، 6-7 مہینے تک، یہ سال تک 2 سال تک فقر و فاقہ کی زندگی گزاری، ماں باپ کے پاس جاتی کہتی بہت اچھا وقت گزر رہا ہے، حالانکہ تنگی کے۔ اب دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی بچی شادی ہو کر آئے، اس کی بیاہ ہو کر آئے، وہ بچی فقر و فاقہ دیکھے تو وہ کیسے کتنا اپنے سسرال والوں کو بدنام کر لے گی، لیکن اس بچی نے صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقیاں دی، احمد علی لوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا کیا کہ پھر احمد علی لوری رحمۃ اللہ علیہ دنوں میں ہزاروں کے جو ہے برابر صدقہ کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے۔ جب انسان صبر کرتا ہے اللہ اس چیز کو بڑھا دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس میں برکت پڑ جاتی ہے۔ اگر ہم لوگ صبر نہیں کریں گے، قناعت اختیار نہیں کریں گے تو یہ حرص بڑھتی جائے گی اور کم بھی نہیں ہوگی، ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ موت ہمارے قریب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبله، شح سے بچو، یہ حرص سے بچو، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس حرص کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو حرص لگ جاتی ہے اس کو سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائیں پھر بھی اس کی حرص، سونے کی 2 وادیاں بہت بڑی جگہ وہ کہتے ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اب کئی ایسی وادیاں ہوتی ہیں کہ میلوں تک ان کی مسافت ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سونے کی وادیاں، سونے سے بھری ہوئی وادیاں۔ اور ایک اور روایت شاید نظر سے گزری کہ احد پہاڑ کے بارے میں آتا ہے، پتہ نہیں 15 کلومیٹر لمبا ہے، پتہ نہیں کتنا کلومیٹر لمبا ہے۔ تو اتنا بڑا سونا مل جائے پھر بھی بندہ حرص ختم نہیں ہوتی، اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ میرے اندر سے یہ بیماری نکل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے گھر والے گھر میں آئے، فقر و فاقہ تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر دل میں خیال آیا ابھی بیوی بچے کچھ مانگیں گے کھانے پینے کے لیے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، میرے پاس کچھ پیسہ بھی نہیں ہے، تو صحابی گھر سے نکل کر جنگل میں چلے گئے۔ تو وہ جو صحابیہ عورت تھی ان کا توکل اللہ پہ بڑا مضبوط تھا، انہوں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ نے توکل کا کہا ہے نا، ایسا کرتی ہوں میں آگ تو تندور میں جلاؤں اور میں چکی کو پھیروں تو صحیح۔ اللہ پہ توکل کر کے اس نے چکی کو پھیرا، اللہ تعالیٰ نے بند چکی سے اللہ تعالیٰ نے آٹا شروع کر دیا، اور اس کا توکل تھا اللہ تعالیٰ پہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو تندور تھا اس کے اندر آگ بھی جل گئی اور اس میں روٹیاں بھی پک گئی۔ جب اس کا گھر والا آیا تو دیکھا، اس سے پوچھا آج تو میری وجہ سے آپ کو جو ہے کھانے کے لیے بھوکے ہوں گے آپ لوگ، اس نے کہا نہیں اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کر دیا۔ پھر ان دونوں نے کیا کیا، اس چکی کو اٹھا کر صاف کیا، آٹے کو اپنے پاس جمع کیا۔ پھر اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چکی کو اٹھاتے نہ صاف نہ کرتے یہ قیامت تک چلتی رہتی، اس سے آٹا نکلتا رہتا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حرص نہیں ہونی چاہیے بندے کو۔ تو دیکھیں صحابیات کا عمل، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلائے گا، رزق بقدر مقدر ہے، جس کا جتنا لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ ایک بندے کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا اس کو اتنی عمر پائے گا اور اتنا رزق پائے گا، کیا ہم اپنی عمر سے زیادہ عمر کر سکتے ہیں؟ یا ہم اپنے رزق کو جتنا اللہ نے لکھ لیا ہے اس سے زیادہ تو نہیں، ہاں محنت کرنا اپنی طاقت کے مطابق، اپنے جتنا طاقت ہے اس کے مطابق بندہ محنت کرے، لیکن حرص نہ کرے کہ میرے پاس زیادہ ہو جائے۔ زیادہ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے، اللہ معاف کرے، 24 گھنٹے، اور ایسے بھی دیکھے
72 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں, 3 دن 4 دن تک سوتے نہیں. ایسے بندے کو کہہ دو آج وہ اللہ کے راستے میں آج اللہ کے لیے جاگ لو, کہے گا میرے پاس وقت نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ پیسے کی, مال کی ہرس ہے, یہ بڑھتی ہے, یہ کم نہیں ہوتی. اسی طرح ایک آدمی تھا, اللہ اکبر کبیرہ, ہمارے جیسا ایک آدمی تھا, لالچی آدمی تھا. کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے, اس نے آ کر کہا فلان جگہ پہ نا مٹھائی بانٹی جا رہی ہے, تو سارے لوگ اس طرف دوڑ گئے. تو یہ بھی پیچھے بھاگ گیا. اس سے کسی نے پوچھا تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا کیا پتہ, لگتا ہے شاید بات سچی ہو, وہاں پر مٹھائی بانٹ رہے ہو. تو یہ ہماری حالت ہے. اب جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ وہاں نہیں کوئی مٹھائی شٹائی نہیں ہے, پھر بھی کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اللہ معاف کرے, ہماری ہرس اتنی بڑھ چکی ہے. علماء طلباء کو, نیک لوگ, دیندار لوگوں کو تو چاہیے کہ اپنے دل سے ہرس بالکل ختم کر لیں. کتنے علماء کو دیکھا, باہر سے ایک بندہ آئے گا, کہے گا یہ بندہ آیا ہے یہ ہمیں پیسے دے گا. اور خدا کے بندے, پتہ نہیں وہ نماز پڑھنے آیا ہوگا, تجھے پیسے دینے کے لیے تو نہیں آیا. ایسے بھی لوگ دیکھے, میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے. علماء طلباء کو کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے. دیندار بندے کو تو بالکل دوسرے کی جیب پہ نظر, اگر کسی نے ویسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے, اس کے دل میں خیال آ جائے شاید مجھے پیسے دینے کے لیے اس نے نکالا ہے. حالانکہ اللہ پہ توکل کرنے, اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اسی طرح ایک عورت تھی, اس کے دل کے اندر امیر بننے کا شوق پیدا ہوا کہ میں امیر بن جاؤں. اس نے کہا اچھا ایسا ہے, 1 روپیہ 2 روپے 3 روپے جوڑتی رہی. کچھ پیسے ہوئے تو بازار کے اندر کی 100-200 روپیہ ہوا, تو بازار کے اندر کی دکاندار کو کہتی مجھے یہ مرغی دے دو. اس نے کہا مرغی, اچھی مرغی تو مہنگی ہے, آپ ایسا کرو, یہ ایک لاغر سی مرغی ہے. اس نے اٹھا کر اس کو دے دی. تو لالچ تھی, ہرس تھی, تما تھا دل میں, لے کے گئی. کچھ دنوں کے بعد اس مرغی نے انڈا دیا, تو سونے کا انڈا دیا. 1 دن دیا, دوسرے دن دیا, تیسرے دن دیا. پھر دل میں خیال آیا ایسا کیوں نہ ایسا کروں, اس مرغی کو ذبح کر دوں, سارے انڈے آج ہی نکال لو. حالانکہ اللہ کی بندی اگر ہرس نہ کرتی تو روزانہ سونے کا انڈا مل رہا تھا, اللہ تعالیٰ تمہیں سونے کا انڈا دے رہا تھا, لیکن اس نے جلد بازی کی, اس نے اس کو ذبح کر دیا, تو اندر سے کچھ بھی نہ نکلا. تو حریص بندہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہرس نہیں کرنی چاہیے. ایک اور واقعہ, ایک اللہ والے تھے. اور ایک اور بات کرتا ہوں کہ اللہ کی نعمت جو ملی ہوئی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے, نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت میں دی ہوئی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. دین کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہوا, تھوڑا بہت جیسا بھی جوڑا ہوا, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, ایک ملک کے اندر گئے, تو اس ملک کے اندر بادشاہ کا باز گم ہوا تھا. اس بادشاہ نے کیا کیا, وہ بھی بیوقوف آدمی تھا. اس نے ایسا کیا, اپنے جتنی بھی ملک تھا اس ملک کے اندر جس طرح بھی تھا, اس نے سارے گیٹ بند کروا دیے. ان اللہ والوں کے دل میں خیال آیا بیوقوف آدمی کو دیکھو تو صحیح, کیا باز دروازوں سے گزرے گا. اس کے دل میں خیال آیا کہ ان کے دل میں ایک حیرت سی تھی. تو انہوں نے کہا دیکھو بیوقوف کیسا بیوقوف ہے کہ باز جو ہے دروازوں سے گزرے گا. حالانکہ باز تو اڑتا ہے, اڑ جائے گا, لیکن پھر ان کے دل میں خیال آیا. اصل بات کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ کیا چیز تھی. ان کے دل میں ایک تما سا پیدا ہوا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کیسے بیوقوف آدمی ہے, اس کو جو ہے اس ملک کا بادشاہ بنا دیے, جس کو اتنا نہیں پتا کہ باز دروازے بند کرنے سے کہاں پکڑا جائے گا. تو ان اللہ والوں کے دل میں خیال آیا فوراً, تو اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوا, اور میرے بندے ایسا ہے جو تیرے پاس دین کی نعمت ہے نا, تو اس کو دے دے, اور جو اس کے پاس بادشاہ ہے وہ تم لے لو. فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, استغفار کیا کہ یا اللہ میرا شکر, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے دین کی نعمت سے نوازا ہوا ہے. اس بندے سے میں بہت کروڑ درجے اچھا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے دین کے ساتھ جڑا ہوا, تو نے مجھے کچھ دنیا کی بادشاہ اور دنیا کی عہدہ اور مرتبہ نہیں دیا ہوا. اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو تھوڑا بہت ہمارے پاس ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. تو اب اس ہرس کا علاج
تین چار طریقے ہیں اس حرص کے۔ سب سے پہلا طریقہ، انسان قناعت اختیار کرے، تھوڑے پہ راضی ہو جائے۔ دوسرا، صبر کرے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے اپنے اندر، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ انسان قبر کو یاد کرے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ حریص ہوتا ہے، اس کی حیرت کو دو چیزیں پوری کرتی ہیں، دو ہی چیزیں ہیں جو حریص بندے کی حیرت کو ختم کرتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قناعت اختیار کر لے تو اس کی اس حیرت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اور دوسری یہ ہے کہ پھر قبر کی مٹی اس حریص بندے کی حیرت کو ختم کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس موقع ہے، بندہ رات کو سوچے کہ کیا میرے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں، یا فلاں گناہ ہے یا نہیں۔ قبر کو سوچے کہ میں ابھی قبر میں پڑا ہوا ہوں، ابھی میرے پاس فرشتے آئیں گے، میں کیا جواب دوں گا۔ پھر پانچواں طریقہ ہے، مشائخ کے کرام نے اللہ والوں کے ساتھ جڑے، اللہ والے ذکر دیتے ہیں۔ اور تیسرا سبق ہوتا ہے لطیفہ سر، اس پہ جب انسان ذکر کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی انسان کے اندر سے دو بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ حرص، لالچ، طمع اور بخل ختم ہو جاتا ہے۔ کئی جو ہے اسباب ہوتے ہیں، پہلا سبق اللہ والے دیتے ہیں تو اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں، تو انسان اس پہ ذکر کرتا ہے، اس ذکر کی وجہ سے انسان کا غصہ کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ پھر دوسرا ہے لطیفہ روح ہے، اس پہ انسان جو ہے ذکر کرتا ہے تو انسان کی نفسانی شہوانی یہ جو خیالات گناہ ہیں یہ انسان کے کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل نامرد ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کی جو غلط قسم کے شہوانی اور شہوات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کنٹرول کر دیتے ہیں ذکر کی برکت۔ پھر اسی طرح چوتھا ہے سبق یہ ہے، تیسرا میں نے بتا دیا، چوتھا سبق یہ ہوتا ہے لطیفہ اخفا، اس پر جب ذکر کرواتے ہیں انسان کے اندر سے غرور اور تکبر ختم ہوتا ہے۔ پھر پانچواں جو سبق ہوتا ہے اس پر انسان کے اندر سے جو ہے انسان کے اندر جو ہے بیماری ہوتی ہے نفس کی، نفس سے انسان کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اسباق ہوتے ہیں، اسباق دیتے رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، انسان ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور انسان کامل انسان بن جاتا ہے۔ اصل میں ہم دنیا میں آئے، ہماری دنیا کے میں آنے کی وجہ سے، دنیا کے اندر رہنے کی وجہ سے ہمارے جو لطائف تھے یہ اللہ کے ساتھ تعلق ان کا تھا، ان کا تعلق دنیا کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ ان کو اللہ کے ساتھ دوبارہ جوڑنا ہے، یہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نام کو کثرت کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی اصلاح فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔